الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. عزیز طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق نمبر 10، اوابین کی نماز، صلاۃ الاوابین۔ مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت پڑھی جاتی ہیں جنہیں صلاۃ الاوابین کہا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث مبارک نقل فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن بالسوء عدلن له بعبادة 12 سنة او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس بندے نے مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت پڑھی، نفل نمازیں پڑھی، اور ان رکعتوں کے درمیان کوئی بری بات نہیں کی، کوئی برا عمل نہیں کیا، بری بات نہیں کی، لغو گفتگو نہیں کی، فضول گوئی نہیں کی، تو اس سے 12 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ سنن ترمذی کے اندر حدیث نمبر 437۔ دوسری حدیث پاک ہے امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ کی شرح السنہ، اس کے اندر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک نقل فرماتے ہیں، ان الملائکۃ لا تحف بالذین یصلون بین المغرب الی العشاء وہی صلاۃ الاوابین، کہ فرشتے ان لوگوں کو گھیر لیتے ہیں جو مغرب اور عشاء کے درمیان نماز پڑھتے ہیں، اور اس مغرب اور عشاء کے درمیان نماز پڑھنے والی نماز کا نام ہے صلاۃ الاوابین، اوابین کی نماز۔ کل میں نے گزارش کی تھی اور ایک بھائی نے سوال بھی کیا تھا کہ اشراق چاشت کی نماز کے بارے میں اوابین کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، تو اس کے بارے میں محدثین فرماتے ہیں کہ اوابین جو ہے معروف یہی ہے اور زیادہ استعمال یہی ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد جو نوافل ہوتے ہیں ان کو صلاۃ الاوابین کہا جاتا ہے، اس نماز کا نام اوابین کی نماز ہے۔ لیکن عرب کے اندر جیسے حدیث پاک میں استعمال کیا گیا تھا کہ چاشت کی نماز پر بھی اوابین کا لفظ بولا جاتا ہے، لیکن اس کا زیادہ تر استعمال اس کو صلاۃ الضحیٰ کہا جاتا ہے، اور کبھی کبھی اس نماز کو صلاۃ الاوابین بھی کہا جاتا ہے، لیکن زیادہ استعمال جو ہے اور زیادہ مشہور جو ہے وہ مغرب کے بعد والے نوافل کو اوابین کہا جاتا ہے۔ روزہ میں خون، انجیکشن، ڈرپ اور انہیلر وغیرہ لگوانے کا کیا حکم ہے؟ اکثر مسائل آپ کے سامنے آ چکے ہیں۔ روزے کی حالت میں خون دینا بھی جائز ہے، خون کا لگوانا بھی جائز ہے، اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، لیکن اگر کسی نے خون دینا ہو تو اتنا زیادہ خون نہ دے کہ جس کی وجہ سے خود روزے دار کو کمزوری آ جائے اور روزہ پورا کرنا مشکل ہو جائے۔ تو اگر اس قدر کمزوری آ جائے تو پھر روزہ خون دینا اس حالت میں مکروہ، ورنہ اگر توانا ہے اور طاقتور ہے اور خون دینے سے جس قدر مقدار دے رہا ہے اس کے دینے سے اس کے جسم پر کوئی خاص کمزوری کے اثرات پیدا نہیں ہوں گے تو کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح اگر مریض ہے اس کو خون لگوانے کی ضرورت ہو تو پھر خون لگوایا بھی جا سکتا ہے روزے کی حالت میں، سیمپل بھی دیے جا سکتے ہیں خون کے ٹیسٹ کروانے کے لیے، کوئی حرج نہیں۔ انجیکشن بھی لگوا سکتے ہیں، خواہ وہ گوشت والا انجیکشن ہو یا مسلز والا انجیکشن ہو یا رگ والا ہو، وین والا ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ طاقت کے لیے انجیکشن لگوانا روزے کی حالت میں جائز نہیں ہے، طاقت کی انجیکشن لگوانا تاکہ کمزوری کا احساس نہ ہو یا زیادہ نہ ہو۔ تو یاد رکھیں انجیکشن کسی مرض کے لیے ہو یا طاقت کے لیے ہو، اس سے روزہ تو فاسد نہیں ہوتا، یہ تو پکی بات ہے۔ البتہ یہ یہاں پر ایک بات میں عرض کر دوں، نفع سے خالی نہیں ہوگی، اگر کوئی روزہ دار شخص ہے، باوضو ہے، باوضو ہونے کی حالت میں اس کو انجیکشن لگانا ہے
اور یہ انجیکشن اگر رگ والا نہیں ہے، مسلز والا ہے، گوشت والا ہے، تو اس میں جو ہے کم مسئلہ پیش آتا ہے. اگر وہ رگ والا ہے اس میں زیادہ مسئلہ پیش آتا ہے. اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ انجیکشن اگر رگ والا لگتا ہے، وین والا لگتا ہے، تو اس صورت کے اندر وہ جب سرنج اس رگ میں داخل کرتے ہیں تو اس کے بعد چیک کرنے کے لیے کہ صحیح جگہ پہ لگی نہیں لگی، اس کو پیچھے کی طرف تھوڑا سا کھینچتے ہیں تو جسم سے جو رگ سے خون ہے وہ اس کے اندر آ جاتا ہے، تاکہ وہ کلیئر ہو جاتا ہے کہ لائن بالکل کلیئر ہے، اب انجیکشن جو ہے نا منتقل کیا جا سکتا ہے، یہ دوائی جو ہے جسم میں داخل کی جا سکتی ہے. وہ جو خون ہے وہ جو انجیکشن کے اندر آ جاتا ہے اور اس محلول اور دوائی کے اندر مکس ہو جاتا ہے، تو اس خون کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جائے گا اس روزے دار کا. روزہ تو نہیں ٹوٹے گا لیکن وضو ٹوٹ جائے گا. اور اگر وہ گوشت میں لگایا ہے اور جب سرنج باہر نکالیں گے تو ہلکا سا خون ہوتا ہے، ایک دھبکا سا معمولی سا ہوتا ہے، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا. خون اتنا ہو جسم سے نکلے روزے وضو کی حالت میں کہ اتنا زیادہ نکلے کم از کم کہ اگر اس کو صاف نہ کیا جائے تو خود بخود بہہ پڑے، یعنی اپنی جگہ سے ادھر ادھر منتقل ہو جائے، بہہ جائے، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اور اگر بالکل معمولی سا قطرہ ہے، ہلکا سا دھبا لگا ہے اور وہ ادھر ادھر پھیلنے والا نہیں ہے اور ادھر ادھر سرایت کرنے والا نہیں ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. تو اور اگر ایسا ہو کسی جگہ کٹ لگ گیا یا زخم لگ گیا اور اس پر فوراً آپ نے روئی کے ساتھ، کپاس کے ساتھ، کاٹن کے ساتھ، ٹیشو کے ساتھ اس کو صاف کر لیا، وہ تھوڑا سا پھر نکلا، پھر صاف کر لیا، پھر نکلا، پھر صاف کر دیا، اور آپ نے اس کو بہنے کا موقع نہیں دیا، اب وضو ٹوٹے گا نہیں ٹوٹے گا. تو اس میں یہ تفصیل ہے کہ اگر وہ اتنی مقدار میں ہے کہ اگر آپ اس کو بار بار صاف نہ کریں فوراً فوراً تو وہ جمع ہو کر بہہ پڑے گا اور سرایت کر جائے گا اپنی جگہ سے، تو وضو ٹوٹ جائے گا. اور اگر وہ ہلکی سی مقدار ہے تو اور اگر آپ اس کو بار بار صاف نہ بھی کریں تو وہ بہنے والا نہیں ہے، سرایت کرنے والا نہیں ہے، اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا. تو بہرحال تو یہ انجیکشن جو ہے خواہ طاقت کے لیے ہو یا ویسے ہی ہو تو اس سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا. البتہ اگر بلا ضرورت روزے کا احساس نہ ہونے اور محض طاقت حاصل کرنے کے لیے طاقت کا انجیکشن لگوایا گیا ہے تو یہ مکروہ ہے، پسندیدہ عمل نہیں ہے، اور روزے کے اجر میں کمی واقع ہو جائے گی. کیونکہ روزے کا مقصد ہی بنیادی یہی ہوتا ہے کہ انسان کی ٹیوننگ ہو جائے اور اس کو بھی احساس ہو کہ دنیا کے اندر ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے جو نارملی حالات میں عام دنوں کے اندر بھی بھوکے پیاسے رہتے ہیں. تو جہاں تقویٰ کا حصول ہے روزے کے بنیادی مقاصد میں سے، تو وہاں یہ بھی ہے تاکہ احساس بھی پیدا ہو اور انسانیت کے ساتھ خیر خی کے جذبات پیدا ہو. ڈرپ لگوانا تو یہ بھی جائز ہے، اس سے بھی روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، لیکن یاد رکھیں کہ مریض اگر روزے کی حالت میں ڈرپ لگواتا ہے تو اس سے کوئی حرج نہیں ہے اور لگوا سکتا ہے، اور اس میں مختلف قسم کے انجیکشن بھی ڈالے جا سکتے ہیں. لیکن بلا ضرورت جیسے طاقت کے لیے محاذ اور کمزوری کا احساس نہ ہونے کی وجہ سے جیسے طاقت کے انجیکشن لگوانا مکروہ عمل ہے، ایسے ہی ڈرپ لگوانا بھی مکروہ عمل ہے. بہرحال اس سے کوئی حرام کام کا ارتکاب تو نہیں ہوگا. مکروہ کا معنی ہوتا ہے ناپسندیدہ، تو ناپسندیدہ ہوگا بہرحال. تو اگر لگوا لیا کسی نے تو بہرحال کچھ نہیں ہوگا، روزہ بھی نہیں ٹوٹے گا اور حرام بھی نہیں ہوگا، گناہ بھی نہیں ہوگا. لیکن یہ ہے کہ یہ بہتر نہیں ہے، افضل نہیں ہے، اور مکروہ اس کے اندر ایک قسم کی کراہت ہے. روزہ میں انہیلر استعمال کرنا سانس کی تکلیف اور دمہ کے مریض کے لیے روزے کے دوران یہ انہیلر کا استعمال، اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا. اس کی وجہ اس میں دوائی ہوتی ہے جو پمپ کرنے کی صورت میں حلق کے اندر جاتی ہے، اور دوائی اندر جانے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، تو اس سے قضا لازم ہوتی ہے. یاد رکھیں اگر ایسے افراد ہوں تو جب تک ممکن ہو انہیلر کے استعمال کے بغیر روزہ رکھیں، اور جب نہ رکھ سکیں تو بعد میں فوت شدہ روزوں کی قضا کریں. اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے. روزوں کے آگے متفرق مسائل ہیں، وہ بھی ذہن میں رکھنے چاہیے. نمبر 1، اگر کسی وجہ سے غسل واجب ہوا ہو اور سحری کا وقت کم ہو سکتا ہے، ضرورت پیش آ سکتی ہے عموماً، تو اسی حالت میں وضو کر کے یا ہاتھ منہ دھو کر، افضل یہ ہے کہ وضو کر لیا جائے جیسے نماز کے لیے کیا جاتا ہے، ورنہ کم از کم یہ ہے کہ ہاتھ منہ دھو لیے جائے اچھے طریقے سے اور پھر سحری کر لی جائے تو روزہ درست ہو جائے گا. بعد میں نماز سے پہلے جلد از جلد غسل کر لیا جائے. یعنی یہ جو عام تصور ہوتا ہے کہ جنابت کی حالت میں، ناپاکی کی حالت میں سحری نہیں کر سکتے، روزہ نہیں رکھ سکتے، یہ غلط بات ہے، رکھا جا سکتا ہے. پائریا کے مرض میں مبتلا شخص کا روزہ فاسد نہ ہوگا، کیونکہ اس کے منہ میں جو پیپ پیدا ہوتی ہے
اس کی مقدار عموماً اس کے لعاب سے کم ہوتی ہے اور اس سے بچنا بھی ممکن نہیں ہوتا۔ تاہم اگر پی لعاب پر غالب ہو اور وہ حلق میں چلی جائے تو روزہ فاسد ہو جائے گا، جیسا کہ دانتوں سے خون اتنی مقدار میں نکلے جو لعاب پر غالب ہو، اس کے حلق میں چلے جانے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ اگر حلق میں نہ جائے یا مقدار کم ہو تو روزہ فاسد نہ ہوگا، یہ مسئلہ پہلے بھی عرض کیا جا چکا ہے۔ زکام میں مبتلا شخص ہے، روزے کی حالت میں اگر ایسی دوا استعمال کرتا ہے جو صفوف ہے، پاؤڈر ہے یا مائع لکوڈ ہے، تو اس صورت کے اندر روزہ فاسد ہو جائے گا اور قضا لازم ہوگی۔ اگر صرف خوشبو کی شکل میں دوا استعمال کرتا ہے، جیسے عطر ہے یا پھول کو وہ سونگھتا ہے، تو اس سے روزہ فاسد نہ ہوگا، تاہم یہ بھی احتیاط کے خلاف ہے۔ روزہ دار کے منہ میں اگر تھوڑی سے آنسو داخل ہو جائیں، جیسے 1 یا 2 قطرے، تو اس سے روزہ فاسد نہ ہوگا۔ اگر آنسو کافی زیادہ جمع ہو گئے تو اس سے روزہ انہیں حلق میں بھی اتار لیا تو روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اگر آنسو جمع ہو گئے منہ میں اور اس نے اس کو تھوک دیا تو روزہ فاسد نہیں ہوگا، اور اگر اس نے جمع کر لیا تو پھر وہ منہ میں حلق میں اتار لیا تو پھر روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اور نمبر 5 میں یہ ہے کہ جب کلی کی جائے تو منہ میں کچھ تری رہ جاتی ہے، خصوصاً کلی کے علاوہ بھی یاد کریں، وضو میں تو کلی کرتے ہی ہیں، تری رہ جاتی ہے، اور خصوصاً جب گرمیوں کا روزہ ہوتا ہے تو انسان کا جو حلق ہے خشک ہو جاتا ہے اور منہ خشک ہو جاتا ہے، ہونٹ خشک ہو جاتے ہیں، تو اس خشکی کو ختم کرنے کے لیے انسان ٹھنڈے پانی سے ویسے ہی کلی کرتا رہتا ہے تاکہ نمی رہے اور منہ کے اندر۔ تو اس کلی کی وجہ سے جو کچھ تری رہ جاتی ہے منہ کے اندر، اگر روزہ دار اسے نکال لے تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، کیونکہ وہ لعاب کے ہی قائم مقام ہو جاتی ہے۔ تاہم احتیاط اس میں ہے کہ کلی کے بعد ایک مرتبہ تھوک دیا جائے تاکہ وہ تری کا اثر جو ہے وہ ختم ہو جائے، پھر منہ کے اندر جو اپنا لعاب ہے اس کی وجہ سے تو روزہ ویسے بھی فاسد نہیں ہوتا۔ مصیبت اور پریشانی دور کرنے کی دعا دیکھیے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی وہ جو الفاظ تھے دعائیا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ ان الفاظ میں دعا مانگی تھی۔ ہمیں بھی ان الفاظ کو اپنے معمولات میں شامل کرنا چاہیے۔ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے پروردگار، میں آپ کے اپنے لیے آپ کی نازل کردہ ہر بھلائی کا محتاج ہوں۔ اے میرے پروردگار، اے میرے رب، آپ کی طرف سے جو بھی میرے لیے خیر کی چیز، بھلائی کی چیز نازل ہوگی تو میں اس کا محتاج ہوں، میں اس کا ضرورت مند ہوں۔ تو صاف ظاہر ہے، دیکھیے بھی ہم میں سے ہر بندہ محتاج ہے، ہر بندے کی ضروریات ہیں اور ہر چیز کے اندر اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے۔ ان الفاظ کے اندر جامعیت ہے کہ زندگی بھر کی اور جتنی بھی ضروری اشیاء ہیں جو ہمیں زندگی میں پیش آ سکتی ہیں، ہر آنے والے دن کی جو ضروریات ہوتی ہیں، ساری کی ساری اس مختصر سے جملے میں مانگی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام آپ سب کی اور ہم سب کی ضروریات کو اپنے خزانے سے اپنے خزانہ غیب سے پورا فرمائے اور کسی کا محتاج نہ بنائے۔ قرآن کریم کی آخری 10 صورتوں میں سے ایک سورۃ اللہب ہے، یہ 7ویں نمبر کی آیت ہے، سورت ہے، آخری 10 صورتوں میں سے 7ویں نمبر کی ہے۔ لہب، ابو لہب، اس کا اس کے آیت کے اندر تذکرہ ہے، اسی مناسبت سے اس صورت کا نام ابو لہب رکھا گیا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، اور یہی وہ بندہ تھا جب اس کو اس کی باندی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشخبری دی تھی کہ آپ کا بھتیجا پیدا ہوا ہے۔ آپ کے بھائی عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فوت ہو چکے تھے، ان کے گھر میں اللہ نے بیٹا عطا فرمایا ہے، تو اس خوشی کی وجہ سے اس نے اپنی اس باندی سویبہ کو آزاد کر دیا تھا۔ بعض لوگ اس کو صوبیہ پڑھتے ہیں، صوبیہ یہ غلط، سویبہ سا وہ یا باہا سویبہ۔ تو یہ وہ بندہ تھا جس نے سب سے پہلے خوشی منائی تھی، اور پھر یہ تو تھا ولادت مصطفیٰ کا تذکرہ ہوا تو اس نے یہ خوشی کا اظہار، اور جو مقصد مصطفیٰ اور مشن مصطفیٰ کا معاملہ پیش آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جمع کر کے اعلان فرمایا تھا کہ ہاں بھائی، کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، توحید کا اقرار کر لو، ایک خدا کی بندگی کرو۔ تو یہی وہ بدبخت تھا، سب سے پہلے اس نے کچھ کنکر اٹھائے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نعوذ باللہ استعانہ گستاخانہ طور پر اچھالے تھے اور مارے تھے۔
یہ وہ سب سے بڑا گستاخ۔ مطلب یہ ہے کہ ولادت کی خوشی منانا یہ تو سہل کام ہے، لیکن اصل مقصد کیا ہے؟ مشن ہے اور مقصد ہے نبوت، وہ دیکھنا چاہیے۔ تو بہرحال یہ ابو لہب تھا، تو اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، یہ صورت نازل ہوئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ما اغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ خود برباد ہو چکا ہے، اس کی دولت اور اس کی جو کمائی تھی وہ اس کے کچھ کام نہ آئی، وہ بھڑکتے ہوئے شعلوں والی آگ میں داخل ہوا، اور اس کی بیوی بھی جو لکڑیاں ڈھوتی تھی اپنی گردن میں مونج کی رسی لیے ہوئے ہے، یعنی اس کا انجام بھی بہت عبرتناک ہے اور بہت خطرناک ہے۔ تو اس ابو لہب اور اس کی بیوی کے بارے میں یہ صورت نازل ہوئی ہے۔ سبق نمبر 11 ہے، اور اس سبق کے شروع میں نماز کے جو ممنوع اوقات ہیں، جن 3 اوقات میں نماز پڑھنا منع ہے، کسی طرح کی کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے، نہ فرض پڑھ سکتے، نہ نفل پڑھ سکتے ہیں، اور نہ واجب نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ سجدہ تلاوت کر سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں ادا کر سکتے۔ وہ 3 اوقات ہیں: طلوع آفتاب، زوال اور غروب آفتاب۔ طلوع آفتاب جب سورج بالکل طلوع ہو رہا ہو، نکل رہا ہو، اور زوال کا وقت ہوتا ہے سورج بالکل عین سر پر ہوتا ہے اور پھر مغرب کی طرف ڈھلنا شروع کرتا ہے، اس کو زوال کا وقت کہتے ہیں۔ اور غروب آفتاب جب سورج بالکل غروب ہو رہا ہو۔ یہاں ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ لیجیے کہ سورج جب بالکل غروب ہونے کے قریب ہو، آخری 2-4 منٹ رہتے ہوں غروب آفتاب میں، تو اس وقت نماز نہیں پڑھ سکتے آپ۔ بالکل غروب ہونے کے قریب ہے، 2 منٹ رہتے ہیں، 3 منٹ رہتے ہیں، 1 منٹ رہتا ہے، 1.5 منٹ۔ لیکن اس پہ ایک مسئلہ یہ یاد رکھیے، اگر کوئی بندہ ہے اس نے عصر کی نماز نہیں پڑھ سکا عذر کی وجہ سے یا جان بوجھ کر غفلت کی وجہ سے، عذر کی وجہ سے نہیں پڑھ سکا تو پھر تو گناہ بھی نہیں ہوگا، اگر غفلت کی وجہ سے نہیں پڑھ سکا تو گناہ ہوگا۔ تاہم اس کو احساس ہوا یا اس کو مصروفیت سے وقت ملا اور اس نے وضو کیا، اور آج کی جو عصر کی ادا نماز ہے، قضا نہیں، گزشتہ نماز نہیں جو آج پڑھ رہا ہے، بلکہ آج کی ادا نماز ہے، تو اس مکروہ وقت میں وہ نماز عصر کی پڑھے تو پڑھ سکتا ہے۔ یعنی آج کی عصر کی نماز جو ادا ہے وہ وقت پر، مستحب وقت پر، مسنون وقت پر نہیں پڑھ سکا، اور سورج غروب ہونے کے بالکل قریب ہے، اور اس وقت میں وہ اگر پڑھے تو پڑھ سکتا ہے، اور اس کی اجازت ہے۔ اس کے علاوہ دیگر کوئی قضا نماز نہیں پڑھ سکتے، نفل نہیں پڑھ سکتے، اور دیگر کوئی بھی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ یعنی اگر یہ نماز پڑھ رہا ہے، اس دوران میں، نماز کے دوران میں صاف ظاہر 4 رکعت پڑھے گا اور کچھ 4-5 منٹ لگ جائیں گے، اس دوران میں اگر سورج غروب ہو جاتا ہے تب بھی اس کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن ایک اس کے مقابل میں ایک اور مسئلہ ہے، وہ بھی ذہن میں رکھیے۔ ایک بندہ فجر کی نماز اس نے شروع کی، وہ نماز کے دوران تھا کہ اس دوران میں سورج طلوع ہو گیا، طلوع آفتاب ہو گیا، تو اس دوران میں، اس نماز کے دوران میں جو سورج طلوع ہوگا تو اس کی فجر کی نماز صحیح نہیں ہوگی، درست نہیں ہوگی، باطل ہو جائے گی۔ اب یہ 10-15 منٹ انتظار کرے اور اشراق کے وقت میں اس نماز کی قضا کرے۔ اب آپ لوگوں کے، آپ حضرات کے ذہنوں میں شاید یہ سوال پیدا ہوا ہوگا، لیکن ہونا چاہیے، تاہم یہ سن لیجئے۔ سوال یہ ہے کہ بھائی اس میں کیا فرق ہے؟ اگر ایک بندہ اس دن کی عصر کی نماز پڑھ رہا ہے اور اس نماز کے دوران میں سورج غروب ہو جائے تو نماز ٹھیک ہو جاتی ہے، دہرانے کی ضرورت نہیں پیش آتی۔ اور اگر ایک بندہ فجر کی نماز پڑھ رہا ہے اور فجر کی نماز کے دوران میں سورج طلوع ہو جاتا ہے تو اس کے فرض باطل ہو جاتے ہیں، اس کو بعد میں قضا کرنے پڑتے ہیں۔ اس میں کیا حکمت ہے، کیا فرق ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ عصر کی نماز کا جو وقت ہوتا ہے، اس میں
مختلف قسم کی حیثیت ہے۔ شروع میں کامل وقت ہوتا ہے، مستحب اور مسنون جو وقت ہوتا ہے۔ جیسے جیسے سورج غروب کی طرف بڑھتا جاتا ہے تو اس وقت کے اندر کراہت آتی جاتی ہے، تو اینڈ میں جب اس نے نماز شروع کی تھی غروب سے چند منٹ پہلے تو وہ مکروہ وقت وہ شروع ہو گیا تھا۔ اب جب اس نے نماز شروع کی تو گویا اس میں جو نماز کی ادائیگی تھی وہ کامل نہیں رہی بلکہ ناقص رہی، تو ناقص واجب وہ اس نے ناقص وقت میں ادا کیا تو وہ ہو جائے گا، ناقص ادائیگی کو ناقص وقت میں ادا کیا تو ہو جائے گا۔ اور فجر کے اندر یہ مسئلہ تھا کہ فجر کا پورا وقت جو ہے غروب طلوع آفتاب تک جتنا بھی پورا دورانیہ ہے فجر کی نماز کا پورا وقت کامل ہی ہوتا ہے، اس میں ناقص وقت نہیں ہوتا کوئی بھی۔ تو جب اس نے نماز شروع کی تھی غروب سے طلوع سے 1 منٹ پہلے یا 2 منٹ پہلے، تو اس وقت اس کے ذمے جو واجب ہوئی تھی جو نماز وہ کامل تھی۔ اب کامل چیز کو کامل وقت میں ادا کرنا چاہیے، اور جب اس نماز کے دوران میں سورج طلوع ہو گیا تو کامل وقت اب ناقص وقت میں ادا نہیں ہوگا۔ تو بس یہ ایک چھوٹی سی علمی بات میرے ذہن میں آ گئی۔ تو فرق صرف یہ ہے کہ عصر کی نماز میں کامل واجب نہیں تھی، کامل نہیں تھی بلکہ ناقص تھی، تو ناقص چیز کو ناقص وقت میں ادا ہو جاتی ہے، اس میں فرق نہیں ہے۔ اور فجر میں جو نماز واجب ہوئی تھی وہ کامل تھی، تو کامل چیز ناقص وقت میں ادا نہیں ہوتی، ناقص چیز ناقص وقت میں ادا ہو جاتی ہے۔ بہرحال ایک اضافی چیز تھی۔ مکروہ اوقات یہ تو تھے ممنوع اوقات جس میں بالکل بھی آپ کچھ نہیں کر سکتے، سجدہ تلاوت نہیں کر سکتے، واجب نماز، نفل نماز، فرض نماز کچھ نہیں پڑھ سکتے۔ مکروہ اوقات کون سے ہیں؟ یہ وہ اوقات ہیں جن میں نفل نماز نہیں پڑھ سکتے، قضا نماز پڑھ سکتے ہیں اور سجدہ تلاوت بھی کر سکتے ہیں، جنازہ وغیرہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن نفل نہیں پڑھ سکتے۔ وہ کون سے؟ فجر کی اذان سے لے کر سورج کے طلوع ہونے تک اور عصر کے فرض پڑھ لینے کے بعد غروب آفتاب تک، ان دو اوقات میں کوئی بھی نفل نہیں پڑھے جا سکتے۔ باقی واجب نماز ہے، قضا نماز ہے اور جنازہ ہے، سجدہ تلاوت ہے، یہ چیزیں کر سکتے ہیں۔ تراویح کی نماز سنت مؤکدہ ہے، بغیر وضو کے چھوڑنے والا گناہ گار ہوگا۔ تراویح کی 20 رکعتیں، اس پر مستقل دلائل موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معمول مبارک ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی فی رمضان 20 رکعتا والوتر، مصنف ابن ابی شیبہ میں حدیث نمبر 7774۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں 20 رکعت تراویح اور وتر پڑھتے تھے۔ یاد رکھیے تراویح کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین 1400 سالہ امت کی تاریخ میں 20 رکعت ہی ادا کی جاتی رہی ہے۔ یہ تاثر غلط ہے کہ 20 تراویح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کی، ان کی ایجاد ہے، حاشا وکلا ایسی بات نہیں، بلکہ اس سے پہلے بھی 20 رکعت ہی پڑھی جاتی تھی۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں کن چیزوں کو معمول بنایا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو اس وقت موجود تھے تمام کے اتفاق سے یہ کام ہوا، کسی نے بھی ان کی مخالفت نہیں کی، تمام صحابہ کا اس پر اجماع تھا۔ تو وہ کون سے امور تھے اور کون سے کام تھے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں شروع کیے؟ وہ کیا تھے؟ نمبر 1، تراویح کو مستقل باجماعت پڑھنا، ایک امام کے پیچھے، ایک امام کی اقتداء میں تراویح کو مستقل باجماعت پڑھنا، تو یہ شروع کرایا۔ نمبر 2، ہر مسجد میں پڑھنا، یہ شروع کرایا۔ نمبر 3، پورا مہینہ پڑھنا، یہ شروع کرایا۔ نمبر 4، مکمل قرآن مجید تراویح کے اندر پڑھنا اور ختم کرنا، یہ شروع۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سنت پر عمل کرنا ضروری ہے۔ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ اور یہ جملہ یاد رکھیے کہ دور خلافت راشدہ دور امور تکمیل نبوت ہے، دور تکمیل امور نبوت، دور خلافت راشدہ دور تکمیل امور نبوت ہے۔ کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو اس پر گفتگو کریں گے، تفصیل کے ساتھ اس کی مثالیں بھی دیں گے۔ ان میں سے ایک مثال یہی یاد رکھیے کہ جو خلافت راشدہ ہے، اس کا جو دور ہے خلفاء راشدین کا، یہ امور نبوت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات تھے، ان میں سے کچھ معمولات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت میں تھے لیکن ان کو مکمل نہیں کیا جا سکا، زندگی کی مہلت ختم ہو گئی، اللہ کی طرف سے ملاقات آ گئی، تو زندگی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رحلت فرما گئے، تو ان کاموں کی جو تکمیل ہے وہ خلفائے راشدین کے دور میں ہوئی۔ تو یہ ہے دور خلافت راشدہ، دور تکمیل امور نبوت ہے۔
تو آپ تراویح کو فٹ کیجئے، یہاں پہ کیسے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 راتیں تراویح پڑھنا ثابت ہے، 23 کی رات، 25 کی رات، 27 کی رات۔ اور اس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شب میں تشریف لائے، آخر میں صحابہ کرام جمع تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخیر شب میں تشریف لائے، دیکھا تو صحابہ کرام سے فرمایا بھی مجھے معلوم ہے کہ آپ کا کیا اشتیاق ہے، آپ کا شوق کیا ہے، آپ کس ارادے سے جمع ہے، آپ کا دل یہی چاہ رہا ہے کہ میں آؤں اور آپ کو تراویح پڑھاؤں، لیکن میں کیوں نہیں پڑھا رہا؟ اس لیے کہ مجھے خدشہ ہے کہ کہیں امت پر یہ فرض نہ ہو جائے۔ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چاہت تھی دل کے اندر کہ یہ تراویح ہونی چاہیے، لیکن امت پر شفقت کا غلبہ تھا تو کہ کہیں فرض نہ ہو جائے، تو اس اندیشے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواہش پر عمل نہیں کیا۔ اس خواہش پر عمل حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے کہ پورا مہینہ پڑھنے کی ترتیب بنائی۔ تو یہ ہے دور خلافت راشدہ، دور تکمیل امور نبوت ہوتا ہے۔ بہرحال بعض لوگ تہجد اور تراویح کو ایک ہی کہہ دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھو پورا سال یعنی 11 مہینے تہجد کی نماز ہوتی ہے، اور وہ جب رمضان آتا ہے تو وہی تہجد تراویح میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ یہ تاثر بالکل غلط ہے، حقیقت کے خلاف ہے، سراسر باطل ہے۔ نماز تراویح اور نماز تہجد الگ الگ نمازیں ہیں۔ تراویح کو قیام رمضان اور تہجد کو قیام اللیل کہا جاتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نے اپنی پوری حیات طیبہ میں صرف 3 رات تراویح کو بجماعت مدینہ منورہ میں عطا فرمایا، 23ویں شب، 25ویں شب، 27ویں شب۔ پھر اس خدشہ کا اظہار کرتے ہوئے تراویح کو جماعت کے ساتھ پڑھنا چھوڑ دیا کہ امت پر فرض نہ ہو جائے، لیکن تہجد کی فرضیت اس سے پہلے ہی مکہ مکرمہ میں منسوخ ہو چکی تھی۔ اگر تہجد اور تراویح ایک ہی چیز ہے تو پھر تہجد مکہ میں فرض ہو چکے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی فرضیت پہلے تھی، اور پھر وہ فرضیت پہلے مکہ میں منسوخ ہو چکی، اس کا حکم ختم ہو چکا، تراویح کا حکم مدینہ میں نازل ہو چکا۔ تو یہ اگر ایک ہی چیزیں ہیں تو پھر ان میں یہ فرق کیوں ہے؟ تراویح میں قرآن مجید کو دیکھ کر پڑھنا، یہ دیکھیے تراویح میں قرآن پاک دیکھ کر پڑھنا جائز نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں نہانا امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان الناس فی المصحف۔ امام ابن ابی داؤد رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے کتاب المصاحف، اس کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے منع فرمایا کہ امام بن کر قرآن پاک دیکھ کر پڑھائیں، تو یہ جائز نہیں۔ نابالغ کی امامت بھی جائز نہیں، یاد رکھیے نابالغ کے پیچھے کس طرح فرض نماز جائز نہیں ہے، اسی طرح تراویح کی نماز ادا کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اس میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نہانا امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان الناس فی المصحف ونہانا ان یؤمنا الا المحتلم، کہ امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع فرمایا کہ ہم امام بن کر قرآن دیکھ کر بھی نہ پڑھیں، اور ہمیں یہ بھی حکم دیا کہ بالغ ہی امامت کروائیں، جو محتلم ہوتے ہیں، محتلم جن کو احتلام آتا ہے، جو جوان ہوتے ہیں، تو وہ امامت کروائیں، نہ بالغ نہ کروائیں۔ تراویح کی اجرت امام صاحب کو ہدیہ، یہ مسئلہ بھی ذرا ذہن میں رکھیں، تراویح کی اجرت طے کرنا جائز ہے۔ اگر کوئی حافظ صاحب اللہ کی رضا کے لیے پڑھائیں، رقم لینا طے نہ کریں، اور بعد میں مقتدی حافظ صاحب کی خدمت کرتے ہیں اور ہدایہ وغیرہ دیں تو اس کی طرح لینے کی گنجائش ہے، بلکہ اس موقع پر ہدیہ دینے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ تراویح کے بعد یا درمیان میں جو تسبیح پڑھی جاتی ہے ہر 4 رکعت کے بعد، وہ اس میں دیکھیں تسبیح کے جو الفاظ ہوتے ہیں، جو مروجہ چھپتے ہیں، یہ تو ان الفاظ میں مکمل طور پر ثابت نہیں ہے۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ان ہر 4 رکعت کے بعد کوئی نہ کوئی تسبیح پڑھنی چاہیے، ذکر کرنا چاہیے، حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کی بیان کرنی چاہیے، درود پڑھنے چاہیے، استغفار کے کلمے پڑھنے چاہیے، یا اس دوران میں اگر توفیق ہوتی ہے تو نوافل پڑھنے چاہیے، یا تھوڑا سا یہ اس طرح کا معمول کرنا چاہیے۔ اگر چاہیں تو اس درمیان میں آپ سکوت بھی اختیار کر سکتے ہیں، خاموش ہو کے بیٹھیں تب بھی ٹھیک ہے، مراقبہ کر لیں تھوڑا سا، اللہ کو یاد کر لیں اور اگلی رکعت کا انتظار کریں۔ اور اس دوران میں کوئی بھی تسبیح پڑھی جا سکتی ہے، کوئی متعین تسبیح نہیں۔ تو جو مروجہ تسبیح آج کل پڑھی جاتی ہے وہ پڑھی جا سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کو ضروری نہ سمجھا جائے، اس کے الفاظ جو ہے نا وہ خلاف شرع نہیں ہے، تو اس وجہ سے اس کو پڑھنے میں کوئی خلاف شرع کام کا ارتکاب لازم نہیں ہوگا، لیکن چونکہ وہ ثابت نہیں ہے اس وجہ سے اس کو سنت سمجھ کر نہیں پڑھ سکتے۔
ہاں ویسے دعا کے طور پر پڑھ سکتے ہیں. ہر قسم کے مرض سے شفا حاصل کرنے کی دعا یہ حدیث پاک میں ہے. بخاری شریف کے اندر حدیث پاک 5742 میں یہ دعا منقول ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھلائی ہے. اور جو الفاظ زبان نبوت سے نکلتے ہیں سبحان اللہ، ان کے اندر جو تاثیر ہوتی ہے، اس کے اندر جو نورانیت ہوتی ہے، اس کے اندر جو اثرات ہوتے ہیں، جو برکات ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے. تو کسی کو کوئی پریشانی ہو یا کوئی بیماری ہو، تکلیف ہو، کہیں درد ہو، جسم کے اندر کوئی بھی مسئلہ ہو، تو وہاں پر یہ دعا پڑھی جائے، دم کیا جائے، انشاءاللہ ضرور شفا ملے گی انشاءاللہ تعالی. اللہم رب الناس اذہب البأس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. اللہم، اے اللہ، رب الناس، اے لوگوں کے پروردگار، اے لوگوں کے رب، اذہب البأس، تکلیف کو دور کر دیجیے، وشفی، اور اس مریض کو شفا دیجیے، انت الشافی، آپ ہی تو شفا دینے والے، لا شفاء الا شفاؤک، اور شفا آپ ہی کی ہے، شفاء لا یغادر سقما، اور ایسی شفا دیجیے جو کسی بیماری کو نہ چھوڑے، ایسی زبردست کامل اور مکمل شفا دیجیے کہ ساری تکلیف دور ہو جائے، ساری بیماری ختم ہو جائے. تو یہ یاد کر لیجئے، اللہم رب الناس اذہب البأس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. جن احباب کے بچے ہیں چھوٹے، بچوں کو نظر بد لگ جاتی ہے، عموماً ایسے ہوتا ہے، اکثر و بیشتر ہوتا ہے، وہ روتے رہتے ہیں، تنگ کرتے رہتے ہیں، تو ان کو بھی پڑھ کر یہ دم کیا جا سکتا ہے، انشاءاللہ اچھے اثرات مرتب ہوں گے. قرآن کریم کی آخری 10 صورتوں میں سے 8ویں نمبر کی جو صورت ہے سورۃ الاخلاص. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق اللہ العظیم. شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے. کہہ دیجئے اے پیغمبر، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، سب اسی کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، کوئی اس کے مقابل نہیں. میرے خیال میں آج یہاں ختم کرتے ہیں سبق کو، تو انشاءاللہ کل آئندہ سے ہم پھر سبق نمبر 12 شروع کریں گے، کیونکہ آگے صلاۃ تسبیح کی روایت موجود ہے، تو اس کو سمجھانے میں ذرا وقت لگ جائے گا، ممکن ہے کہ بات ادھوری رہ جائے، اس لیے بہتر ہے کہ یہیں پہ ختم کرتے ہیں. کسی بھائی نے سوال پوچھنا ہے تو پوچھ. جی استاد جی، ایک دو سوال ہیں. جی جی فرمائیے. ایک تو اگر کل والا اگر آپ مسئلہ تھوڑا سا رہ گیا تھا، پتہ نہیں نیٹ کا ایشو تھا کیا تھا وہ استاد جی، اس میں یہ سوال یہ تھا جو کل میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ اگر سنت موقدہ جی 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 فرمائیے، آپ کی آواز کٹ رہی ہے. آواز آ رہی ہے؟ جی جی ابھی آ رہی ہے، پہلے کٹ گئی تھی. اچھا معاف کیجیے گا. وہ تو استاد جی تو اور سنت موقدہ دونوں ٹکرا گئی، لیکن ہماری جو ہے نا پھر قرآن اس کے اندر نکل جانے کا اندیشہ ہے، جو ہم سن نہیں پاتے، پھر قرآن تلاوت سے تیز آواز میں پڑھا جا رہا ہے، تو اس میں ہم اپنی نماز میں انوالو ہوئی. 2-3 خیالات ہیں، تو اس کے باوجود بھی کیا ہم سنت موقدہ ادا کر سکتے ہیں جو عشاء والی ہوتی ہے اگر وہ ہم چھوٹ گئی؟ یہ ایک منٹ میں آپ کو بتاتا ہوں.
जवाब ये लिखा है कि आवाज़ आ रही है भाईजान? जी 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 जी, बिल्कुल उस्ताद जी आ रही ये मैं चेक कर रहा हूँ, ये मेरे ज़हन में नहीं थी। तो इसमें जवाब ये लिखा है कि इशा की जो सुनते हैं, उनका वक़्त होता है इशा के फ़र्ज़ के फ़ौरन बाद। है। अच्छा, ठीक, इस वजह से पहले वो पढ़ लेनी चाहिए। सही। जी, जी, ठीक है। उस्ताद जी इसमें ना बस यही जो जो बात महसूस हो रही है कि इतनी देर में कुरान हमारा छूट जाता है, तो जी, उसका जी, क्या जी। होगा फिर? तो और फिर कुरान भी तिलावत से तेज़ में किया जा रहा है, तो 2 सूरतें जो है ना टकरा रही हैं, तो और ये भी सुन्नत मौक़ूदा है, तीसरी सूरत ये टकरा रही है। लेकिन इसमें ये गुंजाइश लिखी है कि बेहतर यही है कि पहले पढ़ लें और ये भी गुंजाइश है कि बाद में भी पढ़ सकते हैं। बाद में भी पढ़ सकते हैं, ये भी गुंजाइश तो है। का अच्छा, फ़तवा है, उनमें इन्होंने लिखा है, मैं सवाल-जवाब आपके सामने पढ़ देता हूँ। अच्छा, अ, अगर कोई शख़्स रमज़ान में इशा की फ़र्ज़ नमाज़ के बाद जो सुन्नतें हैं, मिसाल के तौर पर 2 रकात सुन्नत मुअक्कदा और 2 रकात नफ़िल, अगर उनको नमाज़ तरावी और वितर के बाद पढ़े तो क्या पढ़ सकता है या नहीं पढ़ सकता? ये सवाल है। ठीक, तो जवाब ये है जी हाँ, पढ़ सकते हैं। अच्छा, तो नफ़िल ठीक। के लिए तो कोई मुकर्रर ही नहीं है कि आप चाहे पढ़ सकते हैं। जी, बाकी जी। रही इशा सुनते हैं, तो उसका वक़्त इशा के बाद का है। वितर से पहले पढ़ी जाए या वितर के बाद पढ़ी जाए। तो जी, फुक़हा के कलाम इसकी गुंजाइश मौजूद है। बहरहाल बेहतर अच्छा, ये होता है कि वितर से पहले पढ़ लिया जाए। अच्छा, तो लेकिन ये है कि पढ़ सकते हैं, इन्होंने गुंजाइश दी है। अच्छा। जज़ाकुमुल्लाह जी, उस्ताद जी, अच्छी बात। जी, जी। उस्ताद जी आपने बताया कि ना नमाज़ जो है ना जब सूरज ढल रहा हो, तो हम फ़र्ज़ जो है वो पढ़ सकते हैं, ये यही कह रहे थे ना आप? जी, जी, जी। अगर अगर हमने सिर्फ़ 2 4 फ़र्ज़ पढ़ रहे हैं, 2 के बाद जो है ना वो सूरज पूरा ढल जाता है और सिर्फ़ 2 तक हम रहते हैं, तो क्या बकिया 2 भी हम मुकम्मल करेंगे? फ़र्ज़ की यही असर की तो बात नमाज़ ही? बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, फ़र्ज़ उसका ज़िम्मे से साक़ित हो जाएगा अलबत्ता अगर उज़र नहीं है, तो उसको गुनाह मिलेगा लेट पढ़ने का। अगर अच्छा। उज़र था, कोई माक़ूल उज़र था, मतलब सो गया था, उसकी आँख उसी वक़्त खुली है या जी, ऐसी सफ़र में था कि उस अभी पहुँचा अभी है, रास्ते में कोई जगह नहीं थी नमाज़ पढ़ने की या इंतज़ाम नहीं था, या जी, गाड़ी नहीं गई थी, मजबूरी थी। तो यानी जी। मतलब कि कोई उज़र था तो फिर तो गुनाह नहीं होगा, नमाज़ हो अच्छा, जाएगी। अगर उज़र नहीं था, तो नमाज़ फिर भी हो जाएगी लेकिन अजर और सवाब में कमी आएगी और ताख़ीर की वज़ह से गुनाह होगा। अच्छा, नमाज़ हो जाएगी, जज़ाकमुल्लाह। चाहे 2 रहती हैं, 2 अच्छा। उम्रे की जो हम लोग उस्ताद जी जो जी, जी। नवाफ़िल पढ़ते हैं, वो वाजिब कहलाती हैं। तो क्या वो भी हम असर से मगरिब के दरमियान अगर हमारा उम्रा खत्म हो तो हम पढ़ सकते हैं? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने, जज़ाकल्लाह खैरा। तो जी। ये भी आप बाद में मकरूह वक़्त के बाद पढ़ें। अच्छा, मकरूह वक़्त के बाद पढ़ेंगे, ठीक है। आखिरी जी, उस्ताद जी जी। सवाल है, जो ये गैर मुक़ल्लद हज़रात उठाते हैं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने तो तरावी पढ़ी नहीं, पढ़वाई है। तो इसका क्या आप जवाब दे सकते हैं कि ना यानी इसकी वज़ाहत फ़रमा सकते हैं कि ज़रूरी नहीं है पढ़ो क्योंकि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह पढ़ी नहीं, पढ़वाइए उनको। इस तरह से हमें गोली दे देते हैं। समझ नहीं आ रही है, सवाल क्या है? जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने सहाबा से कहा कि आप लोग नमाज़ पढ़ें, उनसे पढ़वाई, लेकिन खुद नहीं पढ़ी। इतनी ज़रूरी होती तो खुद भी पढ़ते। ये फिर खुद गोली फिट करते हैं। अल्लाह के बंदे देखें ना भाई, जो मुंतज़िम होता है ना जी, अमीरुल जी, मोमिनीन तो पूरे रियाया का निगरान होता है। तो जी, वो जी। हज़रत उबय बिन कअब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो बहुत अच्छे क़ारी थे और मुजव्विद थे। सही है। यारी बात। तो जी, जी। उनको का हुक्म भी आप जो है ना मस्जिद नबवी में आप पढ़ाया करें। आपने मुख्तलिफ मकामात पे, मुख्तलिफ मसाजिद पे इमाम मुतय्यन किए थे ना जी। जी, जी। तो उनकी भी आप पढ़ाया करें। तो इससे ये थोड़ी लाज़िम आता है कि खुद नहीं पढ़ते थे। अच्छा, अब मैं आपको मिसाल देता हूँ कि हमारे मरकज़ में एक इमाम साहब को शेख साहब ने मुकर्रर किया कर रखा है, अभी नमाज़ें आप पढ़ाया करें। सही। तो अब वो उस्ताद जी खुद होते हैं तो अक्सर खुद पढ़ाते हैं, कभी नहीं भी पढ़ाते तो उनको कहते हैं आप पढ़ो। तो ये सही, इससे लाज़िम तो नहीं आता कि कोई बड़ा जो है ना इमाम मुकर्रर कर दे तो उस वो खुद भी नहीं पढ़ता होगा, ये तो ज़रूरी नहीं है ना। अच्छी बात। ये तो बहुत ठीक है। यानी कि सवाल एतराज़ है ना जी। जी हाँ, जी।
ٹھیک ہے، ہاں جی، جزاکم اللہ خیر. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ہاں بھائی، کوئی اور بھائی ہے؟ جی جی استاد جی وہ بول رہے تھے لیکن ان کی آواز نہیں آ رہی. السلام علیکم سر. ہاں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی استاد جی، جو باتھ روم میں یا ٹوائلٹ میں اوڈونیل کا یوز کرتے ہیں، اس کے متعلق جاننا تھا. کیا چیز یوز کرتے ہیں؟ اوڈونیل وہ فریگننس کے لیے باتھ روم میں لگایا جاتا ہے. کس مقصد کے لیے لگاتے ہیں؟ مجھے نام سمجھ نہیں آ رہا. وہ خوشبو کے لیے لگایا جاتا ہے. ہاں تو اس میں کوئی وجہ بتائے نا، کوئی اس میں بہتر ہونے کے اعتبار سے پوچھ رہے ہیں یا طبی لحاظ سے پوچھ رہے ہیں، شرعی نہیں، یہ لحاظ سے جیسے پوچھ رہے ہیں؟ شرعی لحاظ سے پوچھ رہے ہیں. جیسے ہم لوگ جہاں پہ رہتے ہیں، یہاں پہ اپارٹمنٹ میں، بلڈنگوں میں چاروں طرف سے بند رہتے ہیں گھر، تو اس میں جی باتھ جی، روم میں کوئی اوپر میں کھڑکی ونڈو ٹائپ کا کچھ بھی نہیں رہتا، تو وہاں پہ زیادہ تر یہ سب اوڈونیل یوز کرتے ہیں بدبو کے لیے. تو اس سے کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی کہ اس کی جو اسمیل وغیرہ ختم ہو جاتی ہے؟ جی، اس کی اسمیل ختم کر. تو اس میں یعنی ایک دوائی کی قسم کی کوئی چیز ہے نا، جیسے کیمیکل ہوتے ہیں، اس طرح کی چیز ہے نا جی؟ نہیں، وہ کچھ ڈبے ایسی ہوتی ہے راؤنڈ سی، اس میں اندر کیا ہوتا ہے وہ تو ہم لوگ کو بھی نہیں معلوم. وہ بس لا کر کے یوں لگا دیا جاتا ہے وہ، اور اس کے اوپر ایک پیپر ہاں ایسا تو لگا ہوتا ہے، اس کو نکالنے کے بعد اس کی اسمیل آنے لگتی ہے، تو اس سے جو باتھ روم میں ہاں بدبو ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے. تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج والی بات تو نہیں ہے کوئی. مجھے بالکل جیسے عام دیگر چیزیں استعمال کر سکتے ہیں، ویسے یہ بھی کر سکتے ہیں. مجھے سوال کا مقصد سمجھ نہیں آیا، کیونکہ یہ تو عام چیز ہے نا جی، صفائی کے لیے یا نظافت کے لیے کوئی بھی چیزیں، دوائی ہوتی ہے، کیمیکل ہوتے ہیں، وہ اسپرے ہوتی وہ ہیں. خوشبو سے لگایا جاتا ہے تاکہ جو باتھ روم میں بدبو آتی ہے ہاں ہاں، اس سے اس فرق کو نہیں پڑتا. اور ختم کر رہی کے ہے. حوالے سے اس اگر سے آپ فرق نہیں روزے کے پڑتا. حوالے سے پوچھ رہے ہیں کہ خوشبو سے روزہ تو نہیں ٹوٹے گا، تو اس نہیں، سے روزہ روزے کے نہیں. حوالے سے نہیں پوچھ رہے ہیں، اس کو لگانا صحیح ہے یا نہیں اس کے متعلق پوچھ رہے ہیں بس اگر شرعی آپ لحاظ کو سے. اس کی جو مہک ہے، اگر آپ کو پسند ہو کسی کو تو وہ لگا لیں، نہیں پسند تو پھر وہی نہ لگائے، ویسے ہی برداشت کر لیں. جی استاد جی، وہ باتھ روم کے جی اندر ہی لگایا جاتا ہے، مطلب کسی کو نہیں لگانا ہے، وہ باتھ روم کے اندر ہی لگا کے چھوڑ دیا جاتا ہے، وہ پرماننٹ اندر ہی لگا رہتا ہے. میں سمجھ گیا ہوں، میں آپ کا سوال بھی سمجھ جی گیا ہوں کہ وہ خود بندے نہیں لگا. میں وہی عرض کر رہا جی ہوں، جی اگر کسی کو اس کی پسند ہے واش روم میں وہ اس کا استعمال کر لے، بعد میں جب خود جائے گا تو وہ مہک اس کو آتی رہے گی، تو چلو اچھی بات ہے. مطلب شرعی لحاظ سے یہ منع نہیں ہے. آپ کو ایسی بات پوچھے نا کہ اس کے کرنے نہ جی جی کرنے کا جواز عدم جواز جی معلوم ہو، یہ تو استعمال کی چیزیں ہیں. اگر آپ یہ پوچھتے ہیں کہ وہ جو دوائی یا کیمیکل یا اسپرے جو بھی ہے واش روم کا، وہ کسی مرزائی کمپنی کا بنا ہوا ہے، وہ لگا سکتے ہیں نہیں لگا سکتے، پھر آپ کو جواب دیا جا سکتا ہے. ویسے اگر آپ پوچھتے ہیں بھی استعمال کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے، یہ تو عام سی بات ہے کہ کر سکتے ہیں، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں. کوئی بات جی سمجھ آئی ہے استاد. بھائی؟ جی جی استاد جی جی، سمجھ کے ایک نماز سے متعلق سوال کرنا تھا. جی جی فرمائیے. امامت کرتے وقت اگر امام صاحب تکبیر کہتے ہیں اور ان کو تھوڑا سا وقت ہو جاتا ہے رکوع یا سجدے میں جانے میں، اور اس سے پہلے مقتدی چلے جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے تکبیر صحیح ٹائم سے کہی ہے لیکن ان کو رکوع میں جانے میں دیر ہو گیا، تو اس کی وجہ سے کوئی نماز میں خلل ہوتا ہے امام کی. امام کی نماز میں یا مطلب مقتدیوں مقتدی کی کی یا پھر نماز میں؟ کہ اگر جی مقتدی کی نماز میں کہ امام صاحب نے تکبیر صحیح ٹائم پہ ہی کہی لیکن وہ رکوع میں جاتے جاتے ان کو تاخیر ہو گئی اور اس سے پہلے ہی مقتدی رکوع میں چلے گئے. ہاں، اس میں تو یہ ہے کہ امام صاحب کے بارے میں یاد رکھیں، اگر آپ میں سے کوئی ساتھی ہیں اور امامت کے فرائض سر انجام دیتے ہیں تو یہ بھی مستقل سیکھنے کی چیز ہے کہ امام صاحب کو تکبیرات کیسی کہنی چاہیے اور نقل و حرکت کیسی کرنی چاہیے. میں تھوڑی سی 2 منٹ میں بات کو سمیٹتا ہوں.
ان تکبیرات کو جو ہم اٹھتے بیٹھتے کہتے ہیں، ان تکبیرات کو تکبیرات انتقال کہا جاتا ہے۔ منتقل ہونے کی تکبیریں ہوتی ہیں، ایک حیت سے دوسری حیت کی طرف ہم منتقل ہو رہے ہوتے ہیں، کبھی اٹھنے سے بیٹھنے کی طرف، بیٹھنے سے اٹھنے کی طرف، کبھی بیٹھنے سے سجدے کی طرف، کبھی سجدے سے اوپر قیام کی طرف، یہ مختلف حیتیں ہوتی ہیں۔ تو اس میں اصول یہ یاد رکھیے، جو سب سے بہتر اور افضل طریقہ ہے تکبیرات کہنے کا، وہ یہ ہے کہ جیسے جیسے آپ کی زبان سے تکبیر کے الفاظ شروع ہوں، ویسے ویسے آپ کی جسم کی حرکت بھی ساتھ ساتھ جاری رہے۔ جب آپ کا جسم جہاں اس نے حرکت کر کے پہنچنا ہے، جب وہاں پہنچ جائے تو تکبیر بھی ختم ہو جائے۔ مثال کے طور پر آپ قیام سے رکوع میں جا رہے ہیں، تو جیسے جیسے آپ جسم کو رکوع کی حالت کی طرف لے کر جانا شروع کریں، ویسے ویسے آپ تکبیر بھی کہنا شروع کریں۔ جیسے آپ رکوع میں بالکل پہنچ جائیں تو تکبیر کے الفاظ بھی اس وقت ختم کر دیں، اور پھر جب رکوع سے آپ اٹھنا شروع کر رہے ہیں، جیسے جیسے آپ سر کو اٹھانا شروع کریں تو تکبیر اور سمیع اللہ لمن حمیدہ کے جو الفاظ ہیں وہ کہنا شروع کر دیں۔ جیسے آپ قیام میں پہنچے تو آپ کی وہ جو تسمیع ہے سمیع اللہ لمن حمیدہ کے الفاظ ہیں وہ بھی مکمل ہو جائے۔ اب پھر یہ کبھی جو ہے نا ہماری حرکت لمبی ہوتی ہے، کبھی مختصر ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اب ہم قیام سے سجدے میں جائیں گے تو یہ ذرا ہمیں تھوڑا فاصلہ زیادہ چاہیے، تکبیر کو ہم اس اعتبار سے کھینچیں گے تاکہ سجدے تک پہنچتے پہنچتے جب جیسے ہی ہمارا ماتھا زمین پہ لگے اس وقت ہماری تکبیر بھی پوری ہو جائے۔ اور کبھی تکبیر مختصر ہوتی ہے، جیسے ہم سجدے سے اب بیٹھیں گے، پہلے سجدے کے بعد جب بیٹھیں گے قعدہ کی حالت میں، تو اب یہ ہمارا فاصلہ کم ہے، تکبیر کے الفاظ بھی ذرا ہم مختصر سے کہیں گے۔ تو خصوصاً جو ائمہ حضرات ہیں ان کو اس چیز کا دھیان کرنا چاہیے۔ یہ تو بات ہو گئی ضمنی طور پر۔ اور دوسری بات میں یہ عرض کر دوں، یہ بھی بہت ضروری ہے، جو آپ میں سے ائمہ حضرات ہیں، امام صاحب ہیں یا نمازیں کبھی کبھی پڑھاتے ہیں، جب وہ تکبیر تحریمہ کہیں نماز کو شروع کرنے لگے، جو پہلی تکبیر ہوتی ہے اس کو مختصر الفاظ میں، یعنی مختصر الفاظ تو وہی پورے پورے ہوں گے اللہ اکبر کے، لیکن ان کو زیادہ نہ کھینچیں، لمبا نہ کریں، بلکہ مختصر کریں۔ مثال کے طور پر اب میں آپ کو دکھا نہیں سکتا، لیکن چلو میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ جب قانون تک ہاتھ اٹھا رہے ہیں تو پھر اس کو جب نیچے لائیں گے ہاتھوں کو تو ساتھ اللہ اکبر کہیں، اللہ اکبر، بس اتنی دیر میں آپ ہاتھ باندھ لیں، مختصر کہیں اللہ اکبر، بس اتنی دیر میں۔ اب اس کو لمبا نہ کریں، آپ قانون تک آپ کے ہاتھ ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں اللہ اکبر۔ اب اتنا لمبا کھینچیں گے، اس سے پہلے پہلے آپ کی کوئی نہ کوئی مقتدی مختصر تکبیر کہہ کر ہاتھ باندھ چکے ہوں گے اور آپ سے پہلے وہ نماز میں شروع ہو چکے ہوں گے، تو ان کی نماز نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر آپ نے کہا اللہ اکبر، اب اتنی دیر میں آپ نے تکبیر کو جاری رکھا اور اس دوران میں کوئی مقتدی کہہ دیتا ہے اللہ اکبر، اب وہ ابھی آپ نے لفظ اللہ کو پورا ادا نہیں کیا اور اس نے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ بھی باندھ لیے، تو وہ گویا اس نے نماز آپ سے پہلے شروع کر لی، تو اس کی نماز نہیں ہوگی آپ کے پیچھے۔ اور ایسا بہت سارے لوگ کرتے ہوں گے اور کرتے ہیں، تو مقتدیوں کی نماز خراب ہو جاتی ہے اور کسی کو علم بھی نہیں ہوتا۔ تو پہلی تکبیر کو تو یقیناً ضرورت کی حد تک بہت مختصر کہنا چاہیے، کانوں تک ہاتھ اٹھا لیں برابر، اب اللہ اکبر مختصر کہیں تاکہ اگر وہ جلدی سے بھی کوئی پیچھے کہنے والے ہوں تو وہ آپ سے پہلے نہ کہہ سکیں۔ اور تیسرا مسئلہ جو اس حوالے سے آپ نے پوچھا ہے کہ اگر امام صاحب کسی عذر کی وجہ سے بعض اوقات جسامت وزنی ہوتی ہے یا بیماری ہوتی ہے کہ اٹھنے بیٹھنے میں اس کو ذرا دقت ہو رہی ہوتی ہے اور پیچھے نمازی جو ہیں وہ ایکٹیو ہوتے ہیں، صحت مند ہوتے ہیں، تو کوشش تو یہی کرنی چاہیے، نمازیوں کو بھی یہ مسئلہ سمجھانا چاہیے۔ اصل میں تو امام کی یہ بھی ذمہ داری ہے، ان کو بھی مسائل سمجھاتا رہے ساتھ ساتھ کہ بھئی اگر کوئی مسئلہ اس طرح کا ہو تو آپ نے امام سے پہلے اپنے ارکان ادا نہیں کرنے، تاہم اگر غلطی سے ہو گیا اور بعد میں امام بھی اس میں شریک ہو گیا، اس میں حرج نہیں ہے۔ سجدے میں کبھی تھوڑا سا پہلے پہنچ گئے یا رکوع میں پہنچ گئے، بعد میں امام بھی پہنچ گیا، پھر اس طرح ہو جائے تو اگر کبھی ہو جائے تو نماز ہو جاتی ہے، لیکن تکبیر تحریمہ میں اگر وہ پہلے پہنچیں گے تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ تو یہ باتیں تھیں جو اس حوالے سے میں نے ضروری سمجھی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ آواز آ رہی ہے؟ جی جی ابھی فرمائیے۔ جیسے آپ کہتے ہیں، جی میرا سوال ہے مفتا جی کو، جی جی فرمائیے، آواز کٹ رہی ہے، ذرا آواز کو اچھا کریں۔
آواز آ رہی سی؟ جی جی ابھی آ رہی ہے، فرمائیے۔ اچھا استاد جی، سوال یہ ہے کہ جب ہم وضو کرتے ہیں، وضو کے جی بعد جی جیسے وضو کر لیا، جب روزہ ہوتا ہے تو کبھی کبھی خون ہوتا ہے اس میں، تھوک میں، تو اس سے کیا پھر ہم وضو کریں گے یا اس کے مقدار کو دیکھیں گے؟ یعنی وضو کرنے کے بعد یہ محسوس ہوتا ہے؟ جی نہیں، جب وضو کر لیتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے منہ میں تھری ہوتی ہے، تو وہ منہ تھوڑا سا وہ اندیشہ ہوتا ہے کہ پانی ہوتا ہے، تو اس کو ہم تھوکتے ہیں، تو کبھی کبھی خون ہوتا ہے اس میں، تو کیا اس سے میں وضو ٹوٹ جاتا ہے یا اس کے مقدار کو دیکھیں؟ سب سے بہتر صورت یہی ہے کہ وضو دوبارہ کر لیا جائے، کیونکہ عموماً ایسے ہوتا ہے دانتوں کے درمیان سے کبھی خون نکلتا ہے یا مسونوں سے نکلتا ہے، تو اس وقت پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ وہ کتنی مقدار میں نکلا ہے۔ بعض اوقات کبھی کسی کو شاید آپ میں سے اتفاق ہوا ہو کہ دانتوں کے بیچ میں سے جو مسونوں کے درمیان سے خون نکلتا ہے تو فوراً وہ بہہ پڑتا ہے، ادھر ادھر پھیل جاتا ہے، وہ اپنی جگہ پہ قائم نہیں رہتا، اور خصوصاً منہ کے اندر صاف ظاہر تری رہتی ہے تو آس پاس میں وہ منتقل بھی ہو جاتا ہے، تو اس میں غالب والی بات نہیں ہے، تو اس میں یہی ہے کہ وضو کر لیا جائے۔ اچھا، اور دوسرا سوال یہ ہے اس کے لحاظ سے، یہ جو مکروہ وقت میں ہے، تو یہاں پہ کچھ لوگ پڑھتے ہیں، جب تحیات مسجد پڑھتے ہیں مکروہ وقت میں، تو جب ہم اس سے کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تحیات مسجد کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں مکروہ اور اس کی کوئی نہیں، وہ نہیں ہے۔ وہ غلط کہتے ہیں، وہ صحیح مسئلہ نہیں بیان کرتے جو اس طرح کہتے ہیں۔ اچھا، اور دیکھیے آخری سوال۔ مسئلہ یہ ہے، دیکھیے میری بات سنیے، تحیت المسجد تو ایک مطلب کہ مستحب چیز ہے یا مسنون ہے زیادہ سے زیادہ، اور طواف کی جو رکعتیں ہوتی ہیں طواف کے بعد والی وہ واجب ہوتی ہیں۔ جب واجب نہیں پڑھ سکتے اس دوران میں تو نفل یا کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ جی صحیح جزاک اللہ خیر۔ تیسرا سوال یہ ہے استاد جی کہ سوال چلے سوال میں بھول گیا ابھی، جب یاد آ جائے گا پوچھ لوں گا۔ جزاک اللہ خیر۔ جی اللہ خوش رکھے۔ استاد جی ایک سوال آپ پوچھ سکتا ہوں؟ جی جی پوچھیے، فرمائیے۔ استاد جی، یہ جو ہم وطر کی جو ہم جماعت کراتے ہیں، یہ کیا ہے؟ واجب ہے، سنت ہے؟ جی وطر کی جماعت یہ وطر نفس وطر واجب ہے، لیکن جماعت اور اگر استاد جی ہم ادا نہ کریں جماعت کے ساتھ، یا وہ امام صاحب نہیں کراتے مسجد میں، بعض مساجد میں شروع میں کرائیں اور پھر نہیں کرائیں، تو پھر کیا یعنی حکم کے اعتبار سے ہم کس چیز کا نقصان کرتے ہیں؟ ادھر یہاں مسئلہ پیش آیا ہوا ہے ایسا؟ وہ میرا ہم لوگ جو عالم آن لائن کلاس میں ہے نا، اس نے وہ امامت کرتے تو ان کے برابر جو مسجد ہے اس کے اندر وہ یہ مسئلہ ہوا، تو انہوں نے کہا کہ تم پوچھ سکتے ہو استاد صاحب سے، تو میں نے آپ سے پوچھا، ورنہ میرے ذہن میں ایسی کوئی بات نہیں۔ اچھا اچھا اچھا، جی یعنی یہ میرا سوال نہیں۔ کوئی بات نہیں، جس کا یہ واجب بات نہیں ہے وہ تو شک نہیں ہے۔ جی جی استاد جی، استاد جی آپ کی آواز کٹ گئی تھی۔ ہاں جی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ رمضان میں جو وطر کی جماعت ہوتی ہے نا جی، یہ مسنون عمل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی جن راتوں میں 3 راتوں میں نے عرض کیا تراویح پڑھائی تھی، تو ان میں وطر بھی پڑھائے تھے۔ پھر صحابہ کرام نے اور تابعین اعظام نے بھی رمضان میں وطر کی باجماعت کا اہتمام کیا، ان سے یہ ثابت ہے، اور غیر رمضان میں وطر کی جماعت کا اہتمام ثابت نہیں ہے، تو اس کو مسنون کہا جائے گا، واجب نہیں کہا جائے گا۔ واجب کہنے کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر کوئی بندہ نہیں پڑھے تو وہ ادا ہی نہیں ہوگا، واجب کو چھوڑ دے گا، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت جزاک اللہ خیر۔ جی السلام علیکم استاد جی، بس یہ سوال ابھی یاد آ گیا مجھے، یہ جب تکبیرات انتقال جو آپ نے بتایا
کچھ امام جو ہوتے ہیں وہ جب سجدے میں جاتے ہیں تو اللہ اکبر کہتے تھے اور مقتدی اس سے پہلے جاتے ہیں، تو بہتر یہ نہیں ہے کہ سجدے کے قریب ہی اللہ اکبر کہہ دیں؟ کہ بس یہ بتانا. کس کے لیے بہتر، امام کے لیے یا مقتدیوں کے لیے؟ مقتدیوں کے لیے، کیونکہ وہ کبھی کبھی لوگ جیسے امام ضعیف ہے وہ جلدی سجدے میں نہیں پہنچ سکتے، تو مقتدی اس سے پہلے پہنچ جاتے ہیں، تو ان کی نماز تو نہیں ہوگی، ان کو بھی پتہ نہیں ہوتا، پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، تو جو امام ہے اس کی جی نماز ہو جائے گی. نماز کا وہ میں نے عرض کر دیا کہ صرف تکبیر تحریمہ میں اگر ایسا ہو جائے تو نماز نہیں ہوگی، لیکن باقی ارکان میں اگر امام سے ذرا پہلے پہنچ جاتے ہیں پھر امام شامل ہو جاتا ہے کسی عذر سے، تو یہ مسئلہ بھی سمجھانا چاہیے، لیکن نماز ہو جائے گی. باقی یہ اچھا کہ ہاں اس کا تعلق تو سمجھانے کے ساتھ ہے. مطلب امام، میں خود امام ہوں تو مجھے اگر کوئی عذر ہے، میں تاخیر سے ارکان ادا کر رہا ہوں، تو میں پہلے مقتدیوں کو ویسے بھی نارملی سمجھانا چاہیے اور ان دنوں میں خصوصاً سمجھانا چاہیے جبکہ کوئی عذر پیش آ رہا ہو. اگر عذر نہ بھی ہو تو بھی صحیح ہے، مطلب اگر مقتدی پہلے چلے جائے. مطلب اس کے کہنے کا عرض یہ ہے کہ نماز ہو جائے گی، لیکن مسئلہ پھر بھی سمجھانا چاہیے. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. ہاں مولانا خالد صاحب، کوئی اور ساتھی باقی رہ گیا ہے یا ختم کریں؟ محمود بھائی اور شہزاد بھائی نے ہاتھ اٹھائے ہیں، باقی تو میرے خیال سے ان دونوں نے سوال کر لیے. میں تو ابھی مسائل لکھنے ہیں، میں تو کافی دیر تک جاگتا رہوں گا، تو میرا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ پوچھ لیجیے. استاد جی میرا سوال تھا، کل آپ نے کہا تھا آج بتائیں گے، لیکن وہ میں سوال بھول گیا ہوں کون سا تھا. میں بھی بھول گیا ہوں، اتفاق سے، حسن اتفاق سے. چلے ٹھیک ہے. ہاں جی آئے گا تو. ہاں یہ ابھی مجھے اتنا یاد آ رہا ہے کہ میں نے گزارش کی تھی کہ کل انشاءاللہ سبق سے پہلے اسے حل کریں گے، لیکن وہ آج مسائل ایسے لکھنے والے کچھ درپیش تھے تو پھر ذہن میں کافی ساری چیزیں اڑ جاتی ہیں. ہاں جی چلیں انشاءاللہ آپ کو یاد آ جائے تو پھر دوبارہ پوچھ لیجئے گا انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے. میرے خیال میں خالد بھائی اجازت چاہتے ہیں، تمام ساتھی دعاؤں کا بھی اہتمام کریں. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. بہت بہتر، جزاک اللہ استاد جی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام. وعلیکم السلام.